بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ویلکم ٹو ایس اے ٹیچنگ زون۔ آج کی ہماری یہ ویڈیو 12 کلاس کی اردو کی ہے اور بک کا نام ہے گلستان ادب۔ آج ہم کر رہے ہیں لیسن نمبر 20، سبق نمبر 20 لائن سے ہم چل رہے ہیں۔ تو یہ جو ہے سبق جو ہے 20ویں نمبر پر آ رہا ہے، جو کہ غزل ہے جانثار اختر کی لکھی ہوئی غزل۔ تو ہم نے اس سے پہلے جو حصہ نثر مکمل کر لیا ہے، اب ہم حصہ نظم پر ہے۔ تو حصہ نظم پر ہماری یہ غزل جانثار اختر کی ہے، تو ہم یہ غزل پڑھیں اس سے پہلے جو ہے جانثار اختر ہمارے شاعر جو ہیں ان کا تعارف دیکھ لیتے ہیں ہم۔ تو دیکھیے، جانثار اختر سن 1914 تا سن 1976۔ تو سن 1914 میں وہ پیدا ہوئے اور سن 1976 میں ان کا انتقال ہو گیا۔ سید جانثار حسین رضوی نام، اختر تخلص تھا، آبائی وطن قصبہ خیر آباد اتر پردیش تھا۔ جانثار اختر گوالیار میں پیدا ہوئے۔ ان کے والد مظفر خیر آباد مشہور شاعر تھے۔ انہوں نے 10ویں جماعت تک تعلیم گوالیار کی وکٹوریہ کالجیٹ ہائی اسکول میں حاصل کی۔ علی گڑھ سے BA اور MA کا امتحان پاس کیا۔ اس کے بعد وکٹوریہ کالج گوالیار میں اردو کے لیکچرر ہو گئے۔ تقسیم ملک سے کچھ پہلے بھوپال چلے گئے، وہاں حمیدیہ کالج میں بحیثیت صدر شعبہ اردو ان کا تقرر ہو گیا۔ کچھ دنوں بعد بھوپال سے بمبئی چلے گئے، وہیں ان کا انتقال ہوا۔ جانثار اختر نے نظمیں، غزلیں اور رباعیاں کہی ہیں۔ وطنی، قومی اور سیاسی نظموں میں ان کے جذبات اور لہجے کی لطافت کا احساس ہوتا ہے۔ سلاسر، طارق رباں، نظر بتاں، جاویداں، گھر آنگن، خاک دل اور پچھلے پیر ان کی شعری مجموعے ہیں۔ انہوں نے کئی فلموں کے گیت بھی لکھے ہیں۔ ان کی ادبی خدمات کے اعتراف میں انہیں سویت لینڈ نہرو اعزاز پیش کیا گیا، یعنی جو انہوں نے خدمت کیے گئے ان کے اعتراف میں جو انہیں سویت لینڈ نہرو انعام ملا۔ تو ہم آگے بڑھتے اپنی غزل کی طرف۔ دیکھیے، ہماری غزل ہے جو لیسن نمبر 20 ہے، تو ان کے شاعر جو جانثار اختر ہیں۔ تو سیاق و سباق کے حوالے سے ہم اس طرح لکھ سکتے ہیں کہ یہ شعر ہماری درسی کتاب گلستان ادب میں شامل جانثار اختر کی غزل سے لیے گئے ہیں۔ اس کے بعد جو بھی ہم شعر لکھا ہوگا یا ہمیں جس بھی شعر کی تشریح کرنی ہوگی اس کی تشریح کریں گے، یعنی سیاق و سباق کے حوالے سے ہم شعر کے سب سے شروع میں یہی لکھیں گے۔ تو میں ایک ایک شعر پڑھ کر اس کی تشریح بتا دوں گی کہ جب لگے زخم تو قاتل کو دعا دی جائے، ہے یہی رسم تو یہ رسم اٹھا دی جائے۔ اس شعر میں محبوب کو قاتل کہا گیا ہے کیونکہ وہ اپنے عاشقوں پر ظلم و ستم کرتا ہے، اور سچے عاشق محبوب کی اس ادا پر خوش ہو کر اس کے لیے دعا کرتے ہیں۔ اب حالات بدل گئے، نہ وہ عاشق ہے نہ وہ محبوب، اسی لیے شاعر کہتا ہے کہ آج کے زمانے کا تقاضا یہ ہے کہ ایسی تمام رسموں کو ختم کر دیا جائے۔ اب دوسرا شعر ہے، وہ دل کا وہ حال ہوا ہے غم دورہ کے تلے، جیسے ایک لاش چٹانوں میں دبا دی جائے۔ جانثار اختر کہتے ہیں کہ غم دورہ کے باعث دل کا وہ حال ہوا ہے کہ اب اس میں کوئی تڑپ، کوئی جان باقی نہیں۔ وہ اس لاش کی مانند ہے جسے چٹانوں میں دبا دیا گیا۔ اس شعر میں غم زدہ دل کو لاش سے تشبیہ دی گئی، یعنی اب اس دل کا کوئی کام نہیں اور یہ دل کسی کام کا نہیں رہا۔ ہم نے انسانوں کے دکھ درد کا حل ڈھونڈ لیا، کیا برا ہے جو یہ افواہ اڑا دی جائے۔ اس شعر میں شاعر نے سیاسی اور سماجی ٹھیکیداروں پر طنز کیا ہے جو عوام کی بھلائی کے لیے نعرے تو لگاتے ہیں مگر کچھ کر کے نہیں دکھاتے ہیں۔ اس لیے بہتر یہ ہے کہ دوسری افواہوں کے ساتھ یہ افواہ بھی اڑا دی جائے کہ عوام کے دکھ درد کا حل ڈھونڈ لیا گیا ہے۔ کم از کم یہ سن کر غمزدہ اور دکھی انسان کچھ دیر کے لیے بہل تو جائیں گے۔ اب اگلا شعر ہے، ہم کو گزری ہوئی صدیاں تو نہ پہچانے گی، آنے والے کسی لمحے کو صدا دی جائے۔ تو اس والے شعر میں شاعر کہہ رہے ہیں کہ ہم نے پہلے جو صدیاں گزار دی یا جو پہلے ہم صدیاں گزر گئی ہیں، ان سے ہمارا کیا تعلق، وہ ہمیں کیسے پہچانیں گی کہ ہم کون ہیں، ہم نے کیا کیا۔ بہتر تو یہ کہ آنے والے کسی لمحے کو صدا دی جائے۔
یعنی وہ ایسا لمحہ ہو جو ہماری شناخت بن جائے، ہماری پہچان بن جائے، اور ہم اس سے پہچانے جائیں کہ ہم نے بھی اس دنیا میں آ کر کیا کیا، کچھ کیا، کیسے زندگی بسر کی۔ اب اگلا شعر دیکھتے ہیں۔ انہی گل رنگ دریچوں سے سیر جھانکے گی، کیوں نہ کھلتے ہوئے زخموں کو دعا دی جائے۔ تو اس شعر میں جانثار اختر نے کھلتے ہوئے زخموں کو گل رنگ دریچے کہا ہے، یعنی جو زخم نظر آ رہے ہیں، جو کھل رہے ہیں، ان کو گل رنگ دریچے کہا ہے۔ جو زخم رشتے رہتے ہیں، ان کا منہ کھلا ہوا رہتا ہے اور خون بہنے کے باعث ان کا رنگ جو ہے سرخ ہو جاتا ہے۔ اسی رنگ کے باعث شاعر نے انہیں گل رنگ اور زخموں کے منہ کھلنے کو دریچے سے تعبیر دی۔ دریچے یعنی کہ کھڑکی کا دروازہ جو کھلا ہوا ہوتا ہے نا، تو شاعر نے اس کو ہی منہ کھلنا جو دریچے سے تعبیر دیا ہے۔ شاعر خود کو تسلی دیتا ہے کہ آج یہ زخم ہے، کل بھر جائیں گے، تکلیفیں ختم ہو جائیں گی، اور زندگی میں جو تاریکی ہے وہ سحر میں بدل جائے گی، یعنی ایسی صبح جس میں خوشیاں ہوں گی۔ اب اگلا شعر ہے۔ ہم سے پوچھ کے غزل کیا ہے، غزل کا فن کیا، چند لفظوں میں کوئی آگ چھپا دی جائے۔ اس شعر میں جانثار اختر نے غزل کی تعریف بیان کی کہ غزل کا فن چند لفظوں میں آگ چھپانے کے مترادف ہے۔ غزل ایسی ہونی چاہیے جسے پڑھ کر یا سن کر آدمی تڑپ کر رہ جائے، ایسا معلوم ہو کہ جیسے کسی نے آگ لگا دی ہو، تبھی غزل غزل ہوتی ہے۔ جانثار اختر نے غزل ہی کے ایک مصرعے میں غزل اور اس کے فن کی جس طرح تعریف کی ہے، یہ ان کی برسوں کی ریاضت کا نتیجہ ہے۔ یعنی اس والے شعر میں جانثار اختر نے غزل کو کہا ہے کہ غزل ایسی ہونی چاہیے جیسے کہ اس میں کوئی تڑپ ہو، ایسا لگے کہ آگ لگ گئی ہو، ہے نا۔ تو یہاں پر ہماری غزل ہو گئی مکمل۔ یہاں دیکھیں شاعر کا نام جانثار اختر۔ آگے بڑھتے ہیں تو دیکھیں یہاں پر ہماری مشق ہو گئی شروع، اور پھر دیکھیں مشق کے پہلے جو ہے شروعات میں لفظ و معنی ہے۔ تو پہلا لفظ ہے گل رنگ، گلابی رنگ کے، افواہ اڑانا یعنی غلط خبریں پھیلانا، غلط خبر پھیلانا، دریچہ کھڑکی۔ تو یہ والا صفحہ ہمارا مکمل ہو گیا۔ اگلے صفحے پر ہم چلیں گے تو اگلے صفحے پر دیکھیے اسی غزل سے متعلق غور کرنے کی بات ہے۔ اس غزل کے چوتھے شعر میں دو لفظ صدیاں اور صدا استعمال ہوا ہے۔ بظاہر ان دونوں کی اصل ایک معلوم ہوتی ہے، یعنی لفظ جو لکھے ہوئے صد اور صدیاں صدا ہے نا، تو اصل ایک ہے، لیکن در حقیقت ایسا نہیں۔ جب اس قسم کے الفاظ کسی شعر یا عبارت میں جمع ہو جائیں تو ایک صنعت پیدا ہو جاتی ہے جسے شعر اشتقاق کہتے ہیں، اشتیاق، جسے شعبہ اشتقاق کہتے ہیں۔ پانچویں شعر میں شاعر نے کھلتے ہوئے زخموں کو گل رنگ دریچے کہا ہے۔ جب شاعر دو چیزوں کے درمیان اس قسم کی مشابہت ظاہر کرتا ہے تو اس عمل کو تشبیہ کہتے ہیں، یعنی کسی چیز کو کسی چیز سے تشبیہ دی جاتی ہے نا۔ اب یہاں پر ہمارا غور کرنے کی بات ہو گئی مکمل۔ اب دیکھیے سوالات ہیں، تو 3 سوالات، ہم تینوں کے جوابات دیکھیں گے۔ پہلا سوال ہے غزل کے پہلے شعر میں شاعر کیا کہنا چاہتا ہے، تو جواب دیکھ لیجئے۔ تو شاعر کہنا چاہتا ہے کہ اب تک اردو شاعری میں قاتل کو دعائیں دی جاتی تھیں، اب اس رسم کو ختم کر دینا چاہیے۔ اب سوال نمبر 2 دیکھیے سوال نمبر 2، زخم، قاتل، لاش، غم کے مناسبت کو کیا کہیں گے؟ شعر میں کسی ایک لفظ کی مناسبت سے دوسرے الفاظ کو لانا صنعت مرات النظیر کہلاتا ہے۔ اس کے علاوہ اسے مناسبت لفظی بھی کہتے ہیں، یعنی سارے ایک دوسرے سے مناسبت رکھتے ہیں نا، زخم، قاتل، لاش، غم۔ اگلا سوال ہے گل رنگ دریچوں سے کیا مراد ہے؟ گل رنگ دریچوں سے مراد ہے رشتے ہوئے زخم جو سرخ یا گلابی ہوتے ہیں، جن سے خون ٹپکتا رہتا ہے۔ چونکہ زخموں کا منہ کھلا ہوا ہوتا ہے اور دریچے کھڑکی کے دروازے بھی کھلے ہوتے ہیں، اس لیے زخموں کے رنگ اور ان کا منہ کھلا ہونے کے بعد گل رنگ دریچے کہا گیا ہے۔ تو تینوں جوابات ہو گئے ہمارے مکمل۔ تو دیکھیے ہمارے تینوں جوابات مکمل ہو گیا۔ اب یہ دیکھیے عملی کام ہے یہاں پر، تو عملی کام میں جانثار اختر کے کچھ شعر یاد کیجئے۔ تو آپ اپنی لائبریری، اسکول کی لائبریری میں، آپ کے علاقے میں آس پاس کہیں لائبریری ہو تو وہاں جائیے اور جانثار اختر کی جو ہے کوئی شعری مجموعہ ہے تو وہ لیجئے، ان کے اشعار یاد کیجئے کچھ۔
اور جو آپ کو پسند آ رہی ہے، بہت سارے شعر انہوں نے لکھے، وطن پرستی پر بھی انہوں نے نظمیں لکھی ہیں، تو کچھ اشعار یاد کیجیے۔ یہیں پر میں اپنی ویڈیو مکمل کر رہی ہوں کیونکہ ہمارے جو اس غزل کا سارا کام مکمل ہو چکا ہے۔ میں اپنی ویڈیو مکمل کر رہی ہوں، امید ہے کہ جو کچھ میں نے آپ لوگوں کو سمجھایا اچھی طرح سے آپ کی سمجھ میں آ گیا ہوگا، اور میری ویڈیو بھی آپ لوگوں کو اچھی لگ رہی ہوگی۔ اچھی لگ رہی تو اسے لائک کیجیے، زیادہ سے زیادہ شیئر کیجیے تاکہ جو بھی آپ کے ضرورت مند دوست ہوں ان کی ضرورت پوری ہو سکے، ان کو ہیلپ مل سکے۔ اور میرے چینل کو سبسکرائب کر کے آپ لوگ میری ہیلپ بھی کیجیے اور میرے چینل کو سپورٹ بھی کیجیے، کیونکہ اس وقت میرے چینل کو آپ لوگوں کے سپورٹ کی بہت زیادہ ضرورت ہے۔ تو پلیز آپ لوگ میرے چینل کو سپورٹ کریں، میری ہمت بڑھائیں۔ ہماری اگلی ملاقات انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں ہوگی، تب تک کے لیے آپ لوگ اپنا خیال رکھیے، مجھے دعاؤں میں یاد رکھیں۔ اللہ حافظ۔